علیہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ کل اسی عزا خانے میں بعد مغرب جناب عظیم صاحب کے والد کی مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ. یہ اعلان جناب قربان کاظمی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. نعرہ صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو لوگ بعد میں باہر آئیں تو وہ جگہ آرام کرتے ہیں. اندر جگہ ہے, پنکھا چل رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں. اختصار کے ساتھ بس ایک مطلب 2 یا 3 شعر سماعت فرما لیں. سماعت فرمائیں کہ کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا, کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا, اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں, اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا, کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا. اگر بتاتے نہ قاسم کے موت شیریں ہے, اگر بتاتے نہ قاسم کے موت شیریں ہے تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں, وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں, جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا, جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا. اور اسی کو لگتی ہے مجلس حسین کی بدعت, اسی کو لگتی ہے مجلس حسین کی بدعت. حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا, اسی کو لگتی ہے مجلس حسین کی بدعت. حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا. جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں, دیکھیں بطور خاک شیخ سماعت فرمائیں کہ جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا. جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا. کتاب کرب و بلا دل میں ہے بسی عابد, لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا, لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہماری جناب مولانا تنویر حسین نجفی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذاتہ ابراج ولا حکم ذاتہ ارشاد ولا لیل داج ولا بہن ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فضل ذو فجاج ولا عرش ذات نحات ولا خلق ذو جمال ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير التوحيد الطاهر الدور الفاخر العلم الظاهر القهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین علی الزہراء محمد امام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر المشبر قاسم طوبہ والسفر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المقین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الہورا ام الائمۃ النخباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول الاکبریٰ الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام معزز سامعین کرام، بہت ہی مختصر گفتگو کرنا ہے، بس آپ متوجہ رہیں، میں آپ کا وقت تاخیر میں بالکل نہیں لوں گا، چند باتیں عرض کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ میں نے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ فقرہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی عربی عبارت بھی یاد ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا آپ نے اس کے ذیل میں علماء خطبہ اور ذاکرین سے سنا ہے کہ آپ کو اردو کا صرف ترجمہ نہیں بلکہ عربی عبارت بھی یاد ہو گئی۔ بس میں عام اور خاص ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ خاص ترجمہ یہ ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، دین کا مطلب ہے دین، بے شک دین، عندہ کا مطلب ہے پاس، اللہ کا مطلب اللہ، بے شک دین اللہ کے پاس، اسلام کا مطلب اسلام۔ تو اب ترجمہ لفظی یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس دین اسلام ہے، پسندیدہ کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ پسند چیز کہاں پہ کی جاتی ہے؟ پسند چیز وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ گئے، آپ کو ایک ٹی شرٹ لینا تھی، شرٹ لینا تھی، دکان پہ پہنچے، کا شرٹ دکھانا، اس نے 20 شرٹیں دکھائی، تو اس میں سے آپ نے ایک چنی، ایک انتخاب ایک کا کیا، ایک اٹھائی اور کہا یہ دے دو، اسے کہتے ہیں پسند، کیونکہ 20 تھیں تو ایک پسند آئی، اور ہمارے یہاں 20 تھیں تو ایک پسند آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہوں ان میں سے جو ایک چنی جائے یہ ہے پسند۔ اب اور کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، تو پسند کا سوال ہی کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں۔
आप ये ना सोचिएगा कि आप खामोश रहेंगे तब भी मुख्तसर पढ़ो, नहीं, आप खामोश रहेंगे तो तूलानी भी हो सकती है, आप अगर बोलते रहेंगे तो मुख्तसर होगी। गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बस अर्ज करना है, इसके बाद में महफिल जाना है, गौर कीजिएगा, बस जल्दी जल्दी अर्ज करके समाप्त कर देंगे। तो अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। अब इस दीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इस दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। दीन के एक हिस्से का नाम रखा गया उसूले दीन, और दीन के एक हिस्से का नाम रखा गया फुरूए दीन। उसूले दीन का ताल्लुक अकीदे से है और फुरूए दीन का ताल्लुक आमाल से है। उसूले दीन में यानी अकीदे में 5 चीज़ें रखी गई और आमाल में 10 चीज़ें रखी गई। मगर कोई ये ना सोच ले, ये ना समझ ले कि अकीदे में 5 हैं तो बस 5 मान लिया, अकीदा मुकम्मल। आमाल में 10 हैं तो 10 पर अमल कर लिया तो आमाल मुकम्मल। नहीं, ये जो 10 और 5 की फहरिस्त बनाई गई है ये मुकम्मल नहीं है, ये तो सिर्फ किताबों के नाम बताए गए हैं। अभी किताब खोली कब गई है? एक सलावत पढ़ दो। ये किताब के अकीदे की 5 किताबें हैं, उसमें फिर अबवाब हैं, और आमाल की 10 किताबें हैं, उसमें फिर अबवाब हैं। वरना फुरूए दीन में सिर्फ नमाज नहीं है, सिर्फ रोजा नहीं है, सिर्फ हज नहीं है। फुरूए दीन में आपको नजर तो यही 10 चीजें आएंगी, मगर फुरूए दीन में यतीमों को सहारा भी फुरूए दीन में है, बेवाओं का आसरा बनना भी फुरूए दीन में है, पड़ोसियों का ख्याल रखना भी फुरूए दीन में है, किसी का हक न मारना भी फुरूए दीन में है। और कर रहे आप, ये भी फुरूए दीन में है, लेकिन ये लिखा नहीं है, लिखा नहीं है इसमें। कहा नहीं नहीं ये शामिल है, चूंकि अब कोई किताब फुरूए दीन में ये 10 किताबें बताई गई, जब इसमें से खुलेंगी किताबें तो ये भी चीजें शामिल होंगी, ये भी दिखाई देंगी। वैसे ही अकीदे की भी 5 किताबें बताई गई हैं। अब कोई हमसे ये ना पूछे कि भाई मातम कहाँ है, अज़ादारी कहाँ है, फर्श अज़ा कहाँ है, ताज़िया कहाँ है, तो अकीदे की किताबें इमामत खोल के देखो, उसी में सब कुछ है। सलावत तो करें मोहम्मद। इमामत की आप किताब खोलेंगे तो उसी में फर्श अज़ा भी है, उसी में मातम भी है, उसी में ताज़िया भी है, उसी में अलम भी है। गौर कीजिएगा, ये किताबों के नाम बताए गए हैं। अब देखिए, अकीदे भी 2 तरह के हैं और आमाल भी 2 तरह के हैं। अकीदे भी 2 तरह के, भाई उसूले दीन यानी अकीदा, फुरूए दीन यानी अमल। गौर कीजिएगा, अकीदे भी 2 तरह के, आमाल भी 2 तरह के। का कैसे 2 तरह के? का कुछ अकीदे अच्छे होते हैं, कुछ अकीदे बुरे होते हैं। वैसे ही कुछ आमाल अच्छे होते हैं, कुछ आमाल बुरे होते हैं। का कैसे? का अल्लाह को एक मानना अच्छा अकीदा है, मगर 365 खुदा मानना बुरा अकीदा है। कीजिएगा, थोड़ा बेदार रहिएगा। खुदा को एक मानना अच्छा अकीदा है, 365 खुदा मानना ये बुरा अकीदा है, ये बुरा अकीदा है। अल्लाह को जिस्मानियत से मुबर्रा मानना अच्छा अकीदा है, अल्लाह के पैर को दाखिले जहन्नम का देना पता नहीं कौन पहुंच रहा है कौन नहीं, बुरा अकीदा है। और कीजिएगा, बुरा अकीदा है। नबी को नूरी मासूम मानना अच्छा अकीदा है, नबी को अपने जैसा बता देना बुरा अकीदा है। भाई तवज्जो चाहता हूं आपकी, बुरा अकीदा है। तो जिस तरीके से अकीदों में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे, वैसे ही अमाल में भी कुछ अच्छे अमाल कुछ बुरे अमाल है। भाई नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, नमाजियों को गोली बरसाना बुरा अमल है। रोजा रखना अच्छा अमल है, शराब पी लेना बुरा अमल है। हज करना अच्छा अमल है, अहराम में खंजर छुपा के आ जाना बुरा अमल है। अब देखिए, सब तो वैसे भी नहीं बोलेंगे, जिनकी नजर में तारीख है वही तारीफ करता रहेगा। और कीजिएगा, जो तारीख जानता है वही बोलता रहेगा। भाई हज करना अच्छा अमल है,
احرام میں خنجر چھپا کے آنا برا عمل ہے. ارے جہاد کرنا اچھا عمل ہے. میدان جہاد سے بھاگ جانا اللہ اکبر برا عمل ہے. ارے عورت کا مکان میں رہنا اچھا عمل ہے. عورت کا میدان میں آ جانا. ایک سلامات بڑے محمد تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والا جی آپ لوگ آگے آ جائیے. جو باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں. کافی جگہ اندر پڑی ہوئی ہے. آپ لوگ آ جائیے. آپ اندر بھی آ سکتے ہیں. کچھ افراد اگر یہاں آنا چاہیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں. آ جائیے. اگر کچھ لوگ یہاں بھی آنا چاہیں تو یہاں اندر بھی جگہ ہے, آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. غور کیجیے گا تو عقیدے بھی دو طرح کے ہیں, اعمال بھی دو طرح. کچھ عقیدے اچھے ہیں, کچھ برے ہیں. کچھ اعمال اچھے ہیں, کچھ برے ہیں. شریک جنازہ رسول ہو جانا اچھا عمل ہے. جنازہ رسول کو چھوڑ دینا برا عمل. تو اعمال میں بھی کچھ اچھے ہیں, کچھ برے ہیں. عقیدے میں بھی کچھ اچھے ہیں, کچھ برے ہیں. اب برے کی تو بات ہی نہیں کرنا ہے. ہمارا برے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے ہو تو بولنا ہے دوسرے کا بھائی ہم شیعہ قوم ہے, ہمارا برے لوگوں سے کیا تعلق ہے نا. اب ہم برے نہ عقیدے کی بات کریں گے نہ برے عمل کی بات کریں گے. اب بچا گیا اچھا عقیدہ اور اچھا عمل. یہ دو چیزیں ہمارے پاس بچ گئی, اچھا عقیدہ اور اچھا عمل. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہیں. اچھا عقیدہ بچا اور اچھا عمل بچا. تو اب آپ بتائیے کیا اچھا عقیدہ اپنا لیا تو قبول, کیا اچھا عمل کر لیا تو قبول؟ کہنا ہی نہیں. اچھا عقیدہ اپنایا تب بھی ایک شرط ہے, اور اچھا عمل کیا تب بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کا شرط بتائی نبی نے. غور کیجیے گا, عقیدے کی بھی شرط نبی نے بتائی, عمل کی بھی شرط نبی نے بتائی کہ اچھا ہی کیوں نہ ہو. اگر عقیدہ اچھا ہے تب بھی ایک شرط, عمل اچھا ہے تب بھی. برے کی تو بات ہی نہیں ہے. اچھا عقیدہ بھی قبول نہیں ہے جب تک شرط پوری نہ ہو. اچھا عمل بھی قبول نہیں جب تک شرط پوری نہ ہو. اب نبی نے شرط عقیدے اور عمل کی کیا بتائی ہے؟ غور کیجیے گا. عقیدے کی شرط کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا عقیدہ ہے, نبی کو نبی ماننا عقیدہ ہے. یہ اچھا عقیدہ ہے. غور کیجیے گا. اب اچھے عقیدے کے لیے نبی فرما رہے ہیں زیارت عید غدیر, غدیر آنے والی ہے, زیارت عید غدیر پڑھیے گا. اس زیارت میں نبی کا ایک فقرہ موجود ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی, اگر کسی نے آپ کی ولایت کو نہیں اپنایا تو اس نے نہ تو اللہ کی توحید کو مانا نہ میری رسالت کو مانا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے اچھا عقیدہ بھی بغیر علی کے نہیں. اب متوجہ رہیے گا. اچھا عقیدہ بھی بغیر علی کے نہیں, اچھا عقیدہ بھی بغیر علی کے نہیں. بھائی عقیدے کی دلیل مل گئی. اب اعمال کی کیا دلیل ہے کہ اچھے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے؟ اس کی شرط کیا ہے؟ کہ اچھے عقیدے کی بھی شرط ہے محبت علی, اور اچھے عمل کی کیا شرط؟ کہ اچھے عمل کی شرط بھی نبی نے بتائی. آواز دی یا علی, اگر کوئی اتنی نمازیں پڑھے کہ رکوع کرتے کرتے کمر جھک جائے, اتنے روزے رکھے کہ پیٹ پیٹ سے مل جائے, اور صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مار دیا جائے, اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک سلامات تو بڑے محمد اچھا عقیدہ بغیر علی کے قبول, اور نہ اچھا عمل بغیر علی کے قبول. شرط ہے نا, شرط ہے, اور ان شرطوں کو کوئی کاٹ بھی نہیں سکتا. جیسا وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, ویسا ہی علی کے محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. محبت ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا نا. اور فرما رہے آپ
ورنہ آپ بڑے بڑے ایسے اعمال کرنے والے دیکھ لیں گے کہ جو جہنم میں جاتے نظر آئیں گے. کیوں جا رہے ہیں؟ سب کچھ تو تھا. سامنے کی مثال دوں, یہ بتائیے حر کل تک کیا تھا, کہاں جانے والا تھا, اور آج کیا ہے؟ تو آپ غور بھی کیجئے کہ کل تک ایسا کیا نہیں تھا اور آج کیا ہے ان کے پاس. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو بھائی محمد آنا چاہے تو ادھر آ سکتا ہے, وہ جگہ پڑی. ایک صلوات بھائی محمد, ایک اور صلوات بھائی محمد. عقیدہ بھی اور اچھا بغیر پہلے بیت کے بغیر محبت قبول نہیں. تو اب اس محبت کو یعنی عقیدے کو دین کہا گیا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کو دین کہا گیا. علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے, میں نے بہت بڑا حوالہ دیا ہے. علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے, اس میں شارح نے شرح میں لکھا کہ دین اور شریعت میں معمولی سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. فرق کیا؟ انہوں نے لکھا کہ اصول دین جو ہے وہ دین میں ہے, یہ وہ دین ہے. اصول دین یعنی عقیدہ وہ دین ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں فروع دین شریعت ہے. اصول دین یعنی عقیدہ دین ہے, فروع دین شریعت ہے. انہوں نے لکھا کہ چونکہ شریعت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے, بھائی نوح کی شریعت آئی, ابراہیم کی شریعت آئی, موسیٰ کی شریعت آئی, عیسیٰ کی شریعت آئی, آخری نبی کی شریعت, شریعت بدلتی رہتی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دین نہیں بدلتا ہے, دین ہمیشہ ایک رہتا ہے. دین کیا ہے؟ متوجہ ہے نا؟ دین کیا ہے؟ عقیدہ. بتانا چاہ رہے ہیں کہ اعمال تبدیل ہوتے رہتے ہیں, عقیدہ نہیں بدلتا. بھائی آدم آئے, عمل کا طریقہ اور تھا. نوح آئے, عمل کا طریقہ اور تھا. ابراہیم آئے, عمل کا طریقہ اور. آج عمل کا طریقہ اور ہے. آپ یہاں ہیں تو عمل کا طریقہ اور ہے, لیکن آپ کہیں مسافر بن کے کہیں چلے جائیں وطن سے دور, عمل کا طریقہ بدل جائے گا. اور ہمارے آپ یہاں جو 4 پڑھ رہے تھے وہاں 2 آپ کو پڑھنا ہے. شریعت بدل گئی مگر وہ لکھتا ہے دین نہیں بدلے گا. دین اللہ یہاں بھی ایک ہے, جہاں جائیں گے وہاں بھی ایک ہے. دلیل یہ ہے کہ دین کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. جو دین کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور دین کا جو اقرار کر لے وہی مسلمان ہے نا. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آئے اور آنے کے بعد کہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان بنا دو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو, مسلمان بن جاؤ گے. کیا کہتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں مسلمان بننا, ہاں بننا. تو آپ کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ, کہو محمد رسول اللہ, کہو علی ولی اللہ. جیسے ہی اس نے عقیدے کا اقرار کیا مسلمان بن گیا. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے. عقیدے کا اقرار کیا مسلمان بن گیا. اب بھائی عقیدے میں بھی دیکھیے, پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید, لا الہ الا اللہ. اب عقیدہ توحید میں بھی عجیب و غریب بات ہے عقیدہ توحید اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید, لیکن اس کلمہ توحید میں بھی اقرار توحید بعد میں ہے, انکار الہ پہلے ہے. غور کیجئے گا, اقرار توحید اللہ کا اقرار تو بعد میں ہے, جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے ہے. اس کا مطلب عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی سچے کو ماننا ہو تو پہلے جھوٹوں کو دل سے نکال دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا مطلب سچے کو ماننے کے لیے جھوٹوں کو نکالنا ضروری, تبھی تو سچے کا اقرار ہوگا. لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ, سوائے اللہ.
जब अकीदे ही सब कुछ है तो फिर अमाल की क्या जरूरत है। अब बड़ा हसीन सा जुमला पेश कर दूं और एक ही जुमले में सारी बात कह दूं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंशाअल्लाह तायीद जरूर करेंगे, चाहे हाथ उठा के करें, चाहे मुस्कुरा के करें, चाहे जबान के जरिए करें, चाहे सर हिला के करें। पढ़े लिखे लोग तारीफ जरूर करेंगे और तायीद जरूर करेंगे। गौर कीजिएगा जुमला, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा, अली वलीउल्लाह अकीदा, अकीदे का इकरार कर लिया। हो सकता है कोई सोच रहा हो जब अकीदे ही सब कुछ है तो अमाल की जरूरत क्या है। अरे भाई जब आपने अकीदे की फीस जमा करके इस्लाम के कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो पूर्वे दीन जैसा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। सलावत मोहम्मद जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अकीदा, भाई उसूल कहते किसे हैं, उस उसूल का मतलब क्या है। उसूल का मतलब क्या है? उसूल कहते हैं जड़ को, असल जड़ को, जड़ को कहते हैं। और फुरू का मतलब होता है शाख। बहुत सारी शाखें जमा है, फुरू शाखें। आप शाखों को पानी देते रहिए, कुछ नहीं असर होगा, कुछ नहीं असर होगा। मजबूत शाखें जभी होंगी जब जड़ को पानी देंगे। जब जड़ मजबूत होगी तो शाखें मजबूत होंगी। अब कोई दरख्त देख लीजिए, कोई दरख्त देख लीजिए, जब तक जड़ मजबूत नहीं शाखें मजबूत नहीं। पहले जड़ मजबूत करना है, जड़ का नाम है उसूल दीन, अकीदा। और हमारे जब तक ये नहीं मजबूत करेंगे। अब अकीदा तौहीद में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह को बस एक मान लिया, अकीदा तौहीद मुकम्मल हो गया, हम तो तौहीद परस्त हो गए। याद रखिएगा, तौहीद परस्त सिर्फ अल्लाह को एक मानने वाले को नहीं कहते हैं। का अल्लाह जिसे जिसे मनवाए उसे उसे मानना तौहीद परस्ती है। और हमारे अगर सिर्फ अल्लाह को मानना तौहीद परस्ती होती तो शैतान कभी जन्नत से निकाला ना जाता, क्योंकि अल्लाह को तो वो मान रहा था, अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मान रहा था। और हमारे अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मान रहा। तौहीद परस्ती ये है कि जिसे जिसे अल्लाह मनवाए उसे उसे माना जाए। तब उन्होंने लिखा कि दीन उसूल है। बात पहुंच गई ना। अब इस दीन पे, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। और गदीर करीब है इसलिए और ज्यादा लुत्फ आएगा। और हमारे सामने बैठे भी तमाम गदीरी हैं इसलिए और ज्यादा लुत्फ आएगा। गौर कीजिएगा। दीन क्या है? अकीदा, उसूल। मैंने अभी बता दिया ना, दीन है उसूल, दीन है अकीदा। अकीदे को कहा गया दीन। अब भाई देखिए, नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, जिहाद अमल है। अल्लाह को एक मानना अकीदा, आदिल मानना अकीदा, नबी को नबी मानना अकीदा, इमाम को इमाम मानना अकीदा, मौला अली की विलायत मानना अकीदा। गौर कीजिएगा, ये है अकीदा। तो अकीदे को कहा गया दीन। इसीलिए शायद जब नमाज की आयत आई, रोजे की आयत आई, हज की आयत आई, ज़कात देखता हूं कौन कितना मुतवज्जे है, ज़कात की आयत आई, जिहाद की आयत आई, तब अल्लाह ने नहीं कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। लेकिन जब अली की विलायत की आयत आई तो कहा दीन मुकम्मल हो गया। सलावत तुम्हारे मोहम्मद। शामिल अकीदा हुई, अकीदा कामिल हो गया। हमारे आप दिन मैंने हवालों के साथ पढ़ा है। देखिए, अहले बैत की मरतबत है, अहले बैत का कसीदा है। ये जो मजलिसों में फजाइल होते हैं ये अक्सर लोग कह देते हैं। देखिए, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, शायद आपके भी जवाब के काम आ जाए। आप लोगों से भी अक्सर लोग ऐसे मिलते होंगे जो कह देते होंगे
کہ آپ کے ذاکرین اور خطبہ تو فضائل پڑھتے ہیں مومنین کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ سبحان اللہ، مومنین کی خوشی کے لیے فضائل پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اکثر یہ سننے میں باتیں آ جاتی ہیں اور ہم لوگ باتیں رہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو مومنین کے خوش کرنے کی بات ہے کہ فضائل 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 پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی پانچویں امام سے بھی حدیث ہے، نبی سے بھی پانچویں امام سے بھی، نبی سے بھی حدیث ہے۔ اب یہ اتفاق عجب ہے کہ دونوں ہی کا نام محمد ہے نا؟ نام کے اعتبار سے محمد ہے اور حدیث میں تو ہے ہی کلنا محمد۔ اور فرما رہے تو دونوں نے فرمایا، دونوں معصوم نے آواز دی کہ نماز کے بعد، پوچھنے والے نے پوچھا نماز کے بعد سب سے اہم اور افضل عمل کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا نماز کے بعد سب سے اہم اور افضل عمل کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا مومنین کو خوش کرنا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی دولت دے کے خوش کرتا ہے، کوئی فضائل کے ذریعے خوش کرتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اور دیکھیں یہ فضائل بھی بہت اہم ہے، بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، فضائل بھی بہت اہم ہے، یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتے ہیں فضائل۔ غور کیجئے گا یہ فضائل ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے ہیں، یہ فضائل ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہر کوئی نہ سن سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ فضائل، نہ کوئی سن سکتا ہے ہر کوئی، اور نہ کوئی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اب کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دوں گا۔ نہ کوئی فضائل سن سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب کہیں پہ ایک یا دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ، معصوم کی حدیث ہے غور کیجئے گا، اس سے بھی زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں اور وہ آل محمد کے فضائل آپس میں بیان کرتے ہیں، آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو فرشتوں کا ایک گروہ ان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں ان کی جرات دیکھو، ان کی قوت دیکھو، ان کی ہمت دیکھو، کتنے شجاع ہیں، کتنے دلیر ہیں، کتنے ہمت والے ہیں، ان کی کتنی جرات ہے، کتنی قوت ہے کہ اتنے تھوڑے ہو کے دشمنوں کے نرگے میں بھی فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا ہے، پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں، تائید کرتے رہیے گا۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں جب کوئی فضائل بیان کرتا ہے تو وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان کی ہمت دیکھو، جرات دیکھو، قوت دیکھو، شجاعت دیکھو، دلیری دیکھو، بہادری دیکھو، ہمت دیکھو کہ اتنے کم ہو کے مجمع اغیار میں فضائل آل محمد کیسے بیان کر رہے ہیں، کیسے بیان کر رہے ہیں۔ ارے یہاں سے ایک سبق تو مل گیا کہ فضائل سننے اور پڑھنے کے لیے دلیر ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضائل پڑھنے اور سننے کے لیے دلیر ہونا ضروری ہے۔ تو دوسرا فرشتوں کا گروہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تعجب میں کیوں ہو، حیرت زدہ کیوں ہو، تمہاری پیشانی پر اضطرابی کا پسینہ کیسا ہے، کیوں تعجب میں پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نیچے تو دیکھو یہ اتنے کم ہو کے فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا، یہ فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں، دیکھو تو اتنے کم ہے مگر پھر بھی فضائل بیان کر رہے ہیں، دشمن چاروں طرف ہے مگر ان کے درمیان بھی یہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ فرشتے جو دوسرا گروہ آیا ہے وہ فرشتوں کا گروہ کہتا ہے ارے تعجب میں کیوں پڑے ہو، ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے۔ اس کا مطلب فضائل اہل بیت فضل خدا ہے۔ اللہ اکبر، اگلا جملہ چاہنے سے سنیے گا، فضائل اہل بیت فضل خدا ہے۔ اب اپنے اپنے مکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھوانے والوں ذرا جھانک کے دیکھو اندر فضائل بھی ہے یا نہیں۔
फजल खुदा है? बताइए, है फजल खुदा? आप जो अपने मकानों पे लिखवा रहे हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, कि ये अल्लाह का फजल है, पैसा कहां से भी आया हो? सौ कीजिएगा, है तो फजल खुदा, तो ये फजल खुदा तो काफिरों के पास भी है, ये फजल खुदा तो मुशरिकों को भी दिया गया है ना, जिन्होंने अल्लाह का कुल्लन इनकार कर दिया, उनके पास भी ये फजल है। और आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। आपका तो 2 ही मंजिल का मकान बना है, वहां देखिए 10-10 मंजिल के बने हुए, तो फजल खुदा उनके तो ज्यादा है। फजल खुदा मकान नहीं है, फजल खुदा फजाइल आले मोहम्मद है। ये जिसे मिल जाए उसे फजल खुदा मिल गया, जिसे यही नहीं मिले सब कुछ मिलता रहे उसके पास कुछ भी नहीं। फजल खुदा फजाइल आले मोहम्मद। अजीजों, या फजाइल को मामूली न समझा जाए। दुनिया फजाइल इसीलिए रोकना चाहती है ताकि आप अहले बैत को पहचान ना पाए। जब अहले बैत को पहचान नहीं पाएंगे तो जाहिर है कि फिर उनसे दूर होते चले। आज जो हमें बुज़दिली पैदा हो रही है, क्यों? क्योंकि खैबर और खंदक पढ़ना छोड़ दिया। अजीजों, ये सब बार बार पढ़ना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि ये तो बार बार वही बातें, वही खैबर, वही खंदक कब तक होगा। मेरे अजीजों, बार बार की अगर बात करें तो बार बार वही कुरान भी पढ़ा जाता है, और कुरान के लिए हुक्म है कि एक बार न पढ़ना, बार बार पढ़ना। बचपने में पढ़ लिया था तो जवानी में आयतें बदली नहीं, वही है सब कुछ। आप हाई स्कूल का बार बार इम्तिहान दें, फिर देखिए जमाना आपको अक्लमंद कहता है या बेवकूफ कहेगा। अब हर साल दीजिए हाई स्कूल का इम्तिहान और फेल हो जाइए। हर साल दीजिए और फख्र कीजिए कि मैं तो वही किताबें बार बार पढ़ता हूँ। तो लोग जमाना कहेगा अजीब अहमक आदमी है, इतना हाफिजा कमजोर हो गया इसका, एक बार में हाई स्कूल नहीं निकाल सकता, किताबें समझ में नहीं आ रही। यहाँ कहा जा रहा है कि वही कुरान बार बार पढ़ो, और किसी में हिम्मत नहीं जो कह दे कि हाफिजा कमजोर है। क्या समझ में नहीं आया? कोई नहीं कह सकता। हुक्म है बार बार पढ़ना, तो क्यों बार बार पढ़ना? का बार बार इसलिए पढ़ना क्योंकि इसमें जो किस्से हैं उससे आपको इबरत मिलेगी, सबक मिलेगा, दर्स मिलेगा। आप जब आदम का किस्सा पढ़ेंगे तो आपको दर्स मिलेगा एक कि शैतान कैसे बनता है। आप जब मूसा का किस्सा पढ़ेंगे तो दर्स मिलेगा फिरौन कैसे बनता है। जब आप इब्राहिम का किस्सा पढ़ेंगे तो दर्स मिलेगा नमरूद कैसे बनता है। तो क्या बार बार पढ़ना ताकि याद रहे कि शैतान कैसे बना, वो काम तुम ना करना ताकि शैतान ना बनने पाओ। इसका मतलब यह है कि बार बार हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि जब आदम का किस्सा पढ़ो तो शैतान का जब जिक्र होगा तो पता चलेगा कैसे बना है। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि बार बार इसलिए पढ़ना ताकि कोई शैतान न बनने पाए, कोई नमरूद न बनने पाए, कोई फिरौन न बनने पाए। तो कुरान बार बार इसलिए पढ़ा जाए ताकि कोई शैतान न बनने पाए, कोई नमरूद न बनने पाए, कोई फिरौन न बनने पाए। वैसे ही खैबर और खंदक बार बार इसलिए पढ़ा जाए ताकि कोई मरहब न बनने पाए। सलावत बड़े मोहम्मद खुश करने के लिए भी है। आप नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? ये खुशी तो बता रही है कि माँ की तरबियत कैसी है। ये चेहरों पर मुस्कुराहट, ये खिले हुए चेहरे ही तो बता रहे हैं कि ग़िज़ा हलाल है। और फरमा रहे ये फज़ाइल रोके जा रहे। दुश्मनी जो थी वो फज़ाइल ही की तो दुश्मनी थी, अदावत थी वो फज़ाइल ही की अदावत थी। की अदावत निकाली गए थे वैसे फज़ाइल की अदावत। नबी ने इनके फज़ाइल बयान किए, लोग दुश्मनी कर बैठे, दुश्मनी करते रहे, फज़ाइल छुपाने की भी कोशिश की और दुश्मन भी बने। और दुश्मनी इस
मंजिल तक पहुंच गई कि दिलों तक नहीं रही, बल्कि जाहिर की जाने लगी, इस तरीके से जाहिर की जाने लगी कि कभी दरवाजे पर आग और लकड़ी जमा की गई, कभी अली के गले में रस्सी बांधी गई, तो कभी हसन मुस्तफा को जहर दिया गया, तो कभी हुसैन को वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस तरीके से दुश्मनी निकाली, अदावत निकाली। मैं अपने छोटे बच्चों से कह रहा हूँ, छोटे भाइयों से, याद रखिएगा, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम हो आएगा नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। इसके भरोसे पर जाएंगे। नबी के पास एक शख्स आता और आन के कहता है कि या नबी अल्लाह, कयामत कब आएगी? तो नबी ने कहा तूने तैयारी क्या की है कयामत के लिए, ये इतना मुंतजिर है अभी से कयामत का, क्या तैयारी कर ली है कयामत की? आवाज दी, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। कहा फिर इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा है कयामत का? कहा मेरे पास एक चीज ऐसी है कि जिससे कोई डर नहीं है। कहा क्या? कहा आपके आल की मोहब्बत। तो नबी ने भी फरमाया, ऐसी 12 हदीसें आपको मिलेंगी, तूने सब कुछ पा लिया। साले सवाब की मजलिस, खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, पहले खाना वाला को सब्र जमीन अय्याम ऐसा करीब है। आइए कुछ पढ़ने से पहले मिल के दुआ करें, परवरदिगार जो हुसैन गरीब का वास्ता। हम पिछले साल भी वैसी अज़ा नहीं कर पाए थे जैसी करना चाहिए। परवरदिगार कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे कि हम आज़ादारी मज़लूम करबला से महरूम ना रहें। हम जैसे गुज़िश्ता बरस और उससे पहले, गुज़िश्ता बरस तो नहीं कर सके लेकिन उससे पहले जो आज़ादारी जैसे करते चले आ रहे थे उससे अच्छे तरीके से इस वबा को निस्तो नाबूद कर दे। हमारे पास और है क्या लाए हुसैन, ये ना हो तो दुनिया हमें मसल के रख दे। यही दुनिया आज़ादारी तो है हमारे पास, यही तो एक कभी असलाह है हमारे पास। यहाँ तक के दुश्मनों ने तक के लिखा है कि अगर शियों को मारना है तो असलहे की जरूरत नहीं है, इनसे आज़ादारी छीन लो, ये खुद मर जाएंगे। आज़ादारी ऐसी चीज है अजीजों, याद रखिए, आज़ादारी को आज़ादारी की तरह मनाया जाए। ये गम के अय्याम आ रहे हैं, खुशी के नहीं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होने लगा है कि अज़ाइया में अज़ा के करीब लिबास बनना शुरू हो जाते हैं, खरीदारी शुरू हो जाती है। अपने अपने ज़मीरों को, मैं कह नहीं रहा हूँ आपसे कि मेरी बात मानिए, नहीं, आप मेरी बात ना मानिए, मैं थोड़ी आपको मनवा रहा हूँ, मैं बस मुतवज्जे कर रहा हूँ। आप बिस्तरों पे लेट के अपने ज़मीर को झिझोड़िएगा, बात सही हो तो तस्लीम कर लीजिए कि जब गम मनाया जाता है तो गम में नए कपड़े पहने जाते हैं या पोशीदा। बस इस जुमले पर आप गौर कर लीजिए। अजीजों, यहाँ बुजुर्ग तशरीफ फरमाएंगे, शायद तारीफ करेंगे कि कुछ अर्सा पहले, मैंने भी बुजुर्गों से सुना है, कुछ अर्सा पहले अय्याम अज़ा आते थे, करीब होते थे, तो घर में जो सबसे पुराने कपड़े होते थे वो निकलवाए जाते थे और कहा जाता था कि इन्हें सियाह करवा लिया जाए, काले रंगवा लिए जाए, और वो कपड़े पहने जाते थे। क्यों? ताकि महसूस हो कि हम आज़ादारी मना रहे हैं। आज़ादारी
یہ عزاداری بہت اہم ہے، اس کا تقدس برقرار ہے، بہت خاص ہے عزائے حسین۔ اور آقا حسین صرف کل مظلوم نہیں تھے، آج بھی مظلوم ہیں، آج بھی مظلوم ہیں۔ بس میرے سے چونکہ بھائیوں نے اور بہنوں نے مل کے ایک بھائی کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی بھائی اور بہن کے رشتے کو بتا دوں مجلس تمام کو۔ میں کسی کی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس رشتہ بتاؤں گا مجلس تمام۔ کائنات میں دو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ بہت سارے رشتے ہیں دنیا میں، بہت سارے، اور رشتے گنوانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ بس دو رشتے بتانا ہے، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ دو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ، کوئی لالچ نہیں، بیٹا چاہے جتنا بگڑ ہی کیوں نہ جائے، ماں جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے یہی کہتی، پروردگارہ میرے بچے کو سلامت رکھ۔ ایک بھائی اور بہن کا رشتہ، کوئی لالچ نہیں۔ بہن کو پتا ہے نہ جانے کل ہماری شادی کہاں ہو، بھائی دیکھنے بھی آئے نہ آئے، لیکن بہن جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے تو یہی کہتی ہے، پروردگارہ میرے بھیا کو سلامت رکھ۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بہنوں کے ہاں جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، بلکہ جو حیثیت ہو، 1 روپے کی 2 روپے کی جتنی حیثیت ہو اس کے لیے کچھ لے کے جایا کرو، اس لیے کہ بہنوں کو لالچ نہیں، آس ہوتی ہے، بھائیوں سے آس ہوتی ہے، تو بہنوں کی آس کو نہ توڑیے گا۔ بہن یہ بہت ہی عظیم رشتہ ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ، اللہ اکبر، بھائی اور بہن کا رشتہ۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان کی بات ہو گئی، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، یہ بات ہو گئی عوام کی بات۔ اب ذرا آئیے دیکھیے، علی اکبر جیسا بھائی، سغرا جیسی بہن، بس 3 سے 4 منٹ لوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ علی اکبر جیسا بھائی، سغرا جیسی بہن۔ روایت کہتی ہے جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ سغرا بھی آ گئی، آواز دی کہ میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں، بابا مجھے بھی لے چلو، بابا مجھے بھی لے چلو۔ تو حسین آواز دیتے، بیٹا علی اکبر جاؤ سغرا سے کہہ دو واپس گھر چلی جائے۔ بس ایک مرتبہ جیسا ہی علی اکبر نے سغرا تک یہ پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ سغرا آواز دیتی، بھیا میں واپس چلی جاؤں گی لیکن بابا سے کہہ دیجئے کہ آخری بار اور رخصت ہونا چاہتی ہے سغرا۔ لیجئے حسین تک پیغام پہنچا۔ بس ایک مرتبہ قافلہ رکا، سغرا ایک ایک سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھوپھی زینب آپ بھی جا رہی ہیں، جائیے خدا حافظ، اس مریضہ کو بھولیے گا نہیں، اس علیل کو یاد رکھیے گا۔ اے پھوپھی ام کلثوم جائیے خدا حافظ، سغرا کو یاد رکھیے گا۔ ایک ایک سے سغرا رخصت ہو رہی ہے۔ بہن سکینہ اگر سب بھول جائیں تو تم تو یاد دلا دینا کہ ایک مریضہ مدینے میں ہے، ایک علیل مدینے میں ہے، ایک ایک سے سغرا رخصت ہو رہی ہے۔ چچا عباس آپ تو یقیناً یاد رکھیں گے، جن کے سامنے بہنیں ہیں وہ کلیجہ تھام کے سنیں۔ عزادارو ایک مرتبہ سغرا سب سے بہن کر رہی ہے اور سب سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ قاسم آپ تو یقیناً یاد رکھیں گے، اور محمد اگر سب بھول جائیں تو یاد دلا دیجئے گا، علی اصغر سے بھی سغرا رخصت ہو چکی ہے۔ آخر میں پھر علی اکبر کے دامن سے لپٹ گئی سغرا، آواز دیتی ہے بھیا جاتے ہو جاؤ میں روکوں گی نہیں، لیکن اے بھیا تم تو جانتے ہو سغرا مریضہ ہے، سغرا علیل ہے، سغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں سغرا کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آواز دی بہن کہے حسین سامنے کھڑے ہیں، بس یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزادارو ایک جملہ بس سنانا ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو روتے ہوئے یہاں سے اٹھیں گے، خصوصاً جن کے سامنے بہنیں ہیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے۔ عزادارو ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اے بھیا سغرا علیل ہے، سغرا مریضہ ہے، سغرا بیمار ہے، پتہ نہیں سغرا کب اس دنیا سے گزر جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہن کہنا کیا چاہتی ہو؟ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، سنیے گا عزادارو، علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے جملے سے پہلے ایک احساس دلاتا ہوں، ہم سب کے ساتھ جو ہوتا
وہ احساس دلاتا ہوں، خصوصاً جن کے سامنے بہنیں ہیں وہ محسوس کر لیں گے، جب کسی بہن کا بھائی جوان ہوتا ہے تو اکثر بہنیں اپنے بھائی کے پاس آ کے باتیں کیا کرتی ہیں، بھیا تو جوان ہو گیا ہے، اب تیرے سر پر صحرا سجایا جائے گا، میں بھابھی کو گھر لے کے آؤں گی، میں تیرے سر پر صحرا سجاؤں گی، بھابھی کو گھر لے کے آؤں گی، اپنا نیب لوں گی۔ سننا عزیزارو، بہنیں کہتی ہے نا اکثر، بھیا تو جوان ہو گیا ہے، میں صحرا سجاؤں گی، بھابھی کو گھر لاؤں گی، میں اپنا نیب لوں گی، یہ بہنیں اکثر کہتی ہیں نا۔ اب علامہ مجلسی جناب صغرا کے ارمانوں کو نقل کرتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سب سے رخصت ہونے کے بعد صغرا ایک مرتبہ دامن علی اکبر سے لپٹ گئی، آواز دیے بھیا جاتے ہو جاؤ میں روکوں گی نہیں، لیکن یہ بھیا تم تو جانتے ہو صغرا مریضہ ہے، صغرا علیل ہے، صغرا بیمار ہے، صغرا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں صغرا اس دنیا سے کب رخصت ہو جائے۔ بہن کہنا کیا چاہتی ہو؟ آواز دیے بھیا اپنا ہاتھ مجھے دینا۔ علی اکبر نے ہاتھ بڑھایا، صغرا نے علی اکبر کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سر پر مجلس سوار ہو گئی، اپنے سر پر رکھا، آواز دیے بھیا اب جاتے جاتے وعدہ کرو کہ اگر میرے مہینے کے بعد شادی رچاؤ گے تو بھابھی کو قبر پہ لے کے آؤ گے۔ حسین سامنے کھڑے تھے، آواز دی علی اکبر وعدہ نہ دینا، اس لیے کربلا کا میدان ہوگا تمہارا سینہ ظالم کا نیزہ۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا مقصد عبادت کو قبول کر، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر، اولاد نے اولاد کا، روزگار نے روزی نہ کر، مقروض کے قرض کو ادا کر، بیمار نے شفائے کامل کر، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق کر، حج زیارت کے مشتاق کو حج زیارت سے مشتاق، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر نہ کر، جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا کریں، اس وبا کو جلد از جلد نیست و نابود کریں، کہ ہم عزائے سید الشہداء اسی طریقے سے منا سکیں۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کل 8 بجے جعفر عباس صاحب یہاں پر اس کے بعد خانے میں انشاءاللہ سارے سواد کی مجلس میں مولانا جعفر عباس صاحب آپ سے شرکت